بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سیز فائر تو گیا، کن ایرانی جہازوں کو چن چن کر نشانہ بنانے کا ٹرمپ نے کہہ دیا ہے، اور اب اس وقت کیا حالات ہیں؟ ایران نے کس طرح سے آبنہ ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے رقم لینا شروع بھی کر دی ہے، اور اب اس میں ایک اور ملک کا نام بھی آ رہا ہے۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ اب حالات دوبارہ کشیدہ نہیں بلکہ جنگ زدہ ہو چکے ہیں، کیونکہ سیز فائر تو اب پریکٹیکلی ختم ہو گیا جب حملوں کا اعلان ہی آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب، جو آئینی طور پر اب پاکستان کے آخری چیف جسٹس ہوں گے، کیونکہ صرف ان کے نام کے ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان آئے گا، اس کے بعد اب چیف جسٹس آف پاکستان نہیں ہے، اب آئینی بینچ کے سربراہ ہوں گے، آئینی عدالت کے سربراہ، وہ چیف جسٹس الگ ہوں گے، ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوگا، باقی چیف جسٹس ہائی کورٹ ہوں گے۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ یحییٰ خان صاحب اب پچھتانے لگ گئے ہیں، اور انہوں نے کچھ تحفظات کا اظہار کر دیا ہے کہ جی جوڈیشری کی تو بڑی بے عزتی ہو رہی ہے، ججز کی انڈیپینڈنس ختم ہو گئی، عدالت میں اب آزادی کوئی نہیں بچی۔ یہ اب ان کو خیال کیوں آ رہا ہے، ہوا کیا ہے، اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اور جناب آخر میں متحدہ عرب امارات کہا جاتا تھا ایک جنت ہے، جس کے پاس دولت ہے، یو اے ای لے جائے، ایک شاہانہ انداز ہے، سیکورٹی بھی ہے، کچھ نہیں پوچھا جائے گا رقم کس طرح آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے، لیکن اب جتنے امیر تھے وہ یہاں سے رقم لے جا رہے ہیں۔ یو اے ای کے امیر لوگوں میں پاکستانیوں کے نام ہیں، تو اب یہ پیسے کہاں لے جا رہے ہیں، اور اب بنے گا کیا، یو اے ای کا کیا ہوگا جب بڑے بڑے لوگ، امیر ترین لوگ اب یو اے ای چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اس بارے میں الجزیرہ بھی، گارڈین بھی، نیو یارک ٹائمز سب لکھ رہے ہیں، ان سب پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حالیہ پوسٹ سے، جو ان کا اپنا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے ٹروتھ سوشل۔ وہاں پر انہوں نے لکھا ہے I have ordered the United States Navy to shoot and kill any boat, small boats though they may be, their naval ships are all 159 of them at the bottom of the sea. That is putting mines in the waters of the Strait of Hormuz. اچھا، ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے عرض کیا تھا کہ وزیر نیوی کو ہٹا دیا ہے اور نکال دیا، یا وہ اٹھ کر چلے گئے میٹنگ سے، اور اس کے بعد یہ خبر آئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوی کو حکم دے دیا ہے، اپنی بحریہ کو حکم دے دیا ہے کہ جتنی بھی کشتیاں ہیں ایرانی جو آبنہ ہرمز میں مائنز بچھا رہی ہیں، بارودی سرنگیں بچھا رہی ہیں، ان سب کو تباہ کر دو، چھوٹی ہیں بڑی ہیں جو بھی ہے سب کو تباہ کر دو۔ دیر از ٹو بی نو ہیزیٹیشن، رکنا نہیں ہے، اب ہچکچاہٹ کوئی نہیں۔ ایڈیشنلی آور مائن سویپرز آر کلیئرنگ دا اسٹریٹ رائٹ ناؤ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے جہاز ہیں جو سرنگوں کو ختم کرتے ہیں وہ اب بھی کام کر رہے ہیں۔ آئی ایم ہیئر بائی آرڈرنگ دیٹ ایکٹیویٹی ٹو کنٹینیو، تو یہ کام جاری رکھنا ہے، میں آرڈر کر رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں، بٹ ایٹ اے ٹرپل اپ لیول، یعنی 3 گنا اس کو بڑھا دو کام کو۔ تھینک یو فار یور اٹینشن ٹو دس میٹر پریزیڈنٹ ڈونلڈ جے ٹرمپ۔ اب یہ ان کا انداز ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ ہمیشہ آخر میں لکھتے ہیں کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اس اہم موضوع پر توجہ دی ہے۔ تو اب جب ایرانی کشتیوں پر حملہ ہوگا تو ایران نے ہمیشہ یہ کہا ہے جی ہم جواب دیں گے۔ ابھی پھر خبر آئی کہ ایک اور ایرانی بحری جہاز جو تیل لے جا رہا تھا اس کو امریکہ نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے۔ 2 پہلے اس طرح سے خبریں آ چکی ہیں۔ ایران نے جواب میں کچھ اور جہازوں پر قبضہ کیا، انہوں نے بھی ویڈیو جاری کر دی، ادھر امریکہ نے ویڈیو جاری کی، ادھر ایران نے ویڈیو جاری کر دی۔ اب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ انڈونیشیا نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، اور یہ ایران کے بعد دوسرا ملک کہلائے گا انڈونیشیا، جس نے آبنہ ملاکا سے گزرنے والے جہازوں پر ٹول لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ پہلے اس چیز کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اگر ایران ایسا کرتا ہے تو باقی ملک کہیں گے جی ہمارے علاقے سے بھی جو جہاز گزرتے ہیں ہمیں بھی رقم دیں، جو جہاز ہمارے علاقے سے گزرے ہیں، ہماری سمندری حدود کے پاس سے گزرے ہیں، اس میں گزرے ہیں، ہمیں بھی وہ رقم دیں۔ تو ایران نے خود سرکاری سطح پر یہ اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ ہاں باقاعدہ پہلی دفعہ ہم نے ٹول لینا شروع کر دیا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے کہا تھا ہم لیں گے، لیکن اب ایران نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ہاں ہم نے ٹول لینا شروع کر دیا ہے، اور یہ رقم بھی ہمارے پاس آ گئی ہے، اور مختلف اس کے ذرائع خود بتائے ہیں جی، کرپٹو کرنسی میں دے سکتے ہیں، ڈالر میں دے سکتے ہیں، آپ یوان میں دے لیں، اس طرح سے مختلف طریقوں سے بتایا گیا ہے کہ آپ رقم دیں اور آپ کا جہاز ہم آبنہ ہرمز سے گزرنے دیں گے۔ اب امریکہ کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے جی ایرانی جہاز تو ہم گزرنے نہیں دیں گے، رقم و شکم چھوڑو۔ انہوں نے رقم لینا شروع کر دی ایران نے، اور پھر جہاز گزرنے دے رہے ہیں، ہم نے یہاں سے ناکہ بندی کی ہوئی ہے۔ اب یہ بنیادی وجہ ہے جس وجہ سے مذاکرات آگے نہیں بڑھ رہے۔ ٹرمپ نے اعلان تو کیا تھا کہ جمعے کو مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اب جب نشانہ بنایا جائے گا ایرانی کشتیوں کو، کہا ہے کہ مذاکرات ہوں گے، اور ہمارے ہاں جڑواں شہر خاص طور پہ اسلام آباد ریڈ زون سب کچھ بند ہے۔ 10 دن ہو گئے ہیں ویسے تو، لیکن پچھلے 4 دن سے تو کافی زیادہ مشکلات ہیں۔ اب آ جائیے چیف جسٹس کے حوالے سے خبر پر۔ چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب نے کہا ہے تحفظات ہیں مجھے
کہ کس طرح سے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو کہیں اور ٹرانسفر کر سکتے ہیں. حتیٰ کہ یہ تو اجلاس بھی نہیں بلانا چاہتے تھے. جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چیف جسٹس کہہ رہے تھے اس مقصد کے لیے ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ججز کو ٹرانسفر کر دیں. آپ ججز کیا کوئی عام ملازم ہیں؟ حکومت جب چاہے گی جہاں چاہے گی ٹرانسفر کر دے گی, تو پھر آزاد عدلیہ کہاں رہے گی؟ جج تو حکومت سے دب کے رہے گا, ورنہ حکومت اس کو اٹھا کر باہر پھینکے گی, کہیں اور لے جائے گی. وہ سمجھیں گے کیس نہیں اگر اس کے پاس ہونا چاہیے, یہ فیصلہ اس طرح کا نہیں دے رہا, تو اٹھا دیں گے اس کو. اب یہ بہت دیر کر دی چیف جسٹس نے. جب اس وقت تھا تب نہیں کھڑے ہوئے. جب آپ دیکھیے کہ ان کو خط لکھے جا رہے تھے, ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب آپ سوچیں اس بارے میں, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو رہی ہے. اس وقت یحییٰ خان صاحب نے کچھ نہیں کیا, اور سب سے سینئر موسٹ جج جسٹس منصور علی شاہ, جن کو آج چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا, اور ظاہر ہے کہ پھر حکومت ترمیم لائی اور ان کو روکا گیا, انہوں نے جسٹس منیب اختر نے کہا تھا فل کورٹ بلائیں, سب کا اجلاس ہونا چاہیے, انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ختم ہو رہی ہے 26 سیاسی ترمیم آ کر, کہ حکومت کے پاس اختیار چلا گیا ہے. اب تو پریکٹیکلی بینچ بھی ان کی مرضی سے ایک طرح سے بنے. اب چیف جسٹس بھی اپنی مرضی کے لے آئیں, جس طرح جسٹس ڈوگر صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لایا گیا, اب ان کی مرضی سے بینچ بنتے ہیں, بینچ میں جس کو ڈالنا ہے ڈالیں, کہاں کیس لگے گا کہاں نہیں لگے گا. تو وہ ساری کہانی تو اب ختم ہو گئی. تو اب یہ چیف جسٹس صاحب یہ کہیں کہ جی یہ اجلاس نہیں ہونا چاہیے تھا, اب ان کو پھر بھی بلانا پڑ رہا ہے, حکومتی میجورٹی ہے, اگرچہ تحریک انصاف کے لوگ جائیں گے اس میں بیٹھیں گے, لیکن میجورٹی اگر حکومت کے پاس ہے تو کیا کریں گے. اب ججز کو آپ ہٹائیں, ان کو جہاں مرضی بھیج دیں, کچھ نہیں ہو سکتا. تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جی یہ تو بڑا خطرناک ہے, اس طرح سے تبادلے کیے جائیں, عدلیہ کی ساکھ کے لیے نقصان دہ ہے, خود مختاری کے لیے بڑا سنگین خطرہ ہے, عوام کا عدلیہ پر اعتماد متاثر ہوگا, یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں. تو یہ اب ان کو خیال آ رہا ہے جوڈیشری ختم ہو چکی ہے, سپریم کورٹ دفن ہو چکی ہے. یہ میں نہیں, یہ آئینی ماہرین بھی کہہ رہے ہیں, یہ رپورٹرز بھی کہہ رہے ہیں, کورٹ رپورٹنگ دہائیوں سے جو کام کر رہے ہیں وہ سب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب کہاں کی جوڈیشری رہی, اب کہاں کی انڈیپینڈنس رہی. چیف جسٹس یحییٰ خان صاحب کو خیال آ رہا ہے, انہوں نے اپنا نام تو لکھوا لیا پھر بھی کہ جی آئین میں لکھ دیا ہے کہ صرف یہ آخری یہی ہوں گے, جسٹس یحییٰ خان صاحب جو ہیں یہ چیف جسٹس آف پاکستان کھلائیں گے. اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل ختم, چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہوگا, بس پاکستان کا کوئی چیف جسٹس نہیں, کہانی ختم. دبئی کے بارے میں جناب, ایران وار وائپس $120 بلین آف دبئی ابو دھابی اسٹاک مارکیٹ. 120 ارب ڈالر تو یہ آپ دیکھیے اپریل سے پہلے ہی ختم ہو گئے تھے. پھر الجزیرہ نے خبر دی کہ امیر ترین لوگ دبئی چھوڑ کر جا رہے ہیں, یو اے چھوڑ کر جا رہے ہیں. یہ بھی خبر آئی ہے کہ امیر ترین لوگوں میں پاکستانی بھی ہیں, متحدہ عرب امارات میں امیر ترین لوگوں میں پاکستانی بھی ہیں. اسی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اب پاکستان میں شاید وہ لوگ پیسے لے کر آئیں گے, اور ایک دفعہ پھر ریئل اسٹیٹ یا پلاٹس ان کی قیمتیں کچھ بڑھیں, کیونکہ یہاں وہ تھوڑا بہت انویسٹ شاید اس چیز میں کریں, اس لیے پھر قیمتیں اوپر جانا شروع ہو جائیں گی. اور حکومت بھی سمجھ رہی ہے کہ ایسا ہوگا, ان کو بھی اشارے مل رہے ہیں, اور اس لیے وہ بھی کچھ ٹیکس کم کرنے کی طرف جا رہے ہیں, دیگر بنات دینے کی بات کر رہے ہیں. دبئی انفلوئنسز لائیوز آف لگژری انٹرپٹیڈ بائی ایران اسٹرائکس, دا امیج آف سیفٹی ہیز بین شٹرڈ. یہ جو بہت ایک پرسکون یا سیف ماحول کا ایک امیج تھا یو اے کا, وہ ختم ہو گیا, تباہ ہو گیا ہے. یہ کہہ رہا ہے جی گارڈین, نیو یارک ٹائمز بھی یہ لکھ رہا ہے, یعنی پوری دنیا میں جہاں جہاں سے امیر لوگ اٹھ کر آئے تھے یو اے, وہ سب اب جا رہے ہیں, وہاں کے تمام اخبارات لکھ رہے ہیں. ایرانز اٹیکس آن پرشین گلف کنٹریز کریک دیئر سیف ہیون امیج, کہ بالکل ایک جو محفوظ جنت کا امیج تھا امیر لوگوں کے لیے, وہ اب ختم ہو رہا ہے. آج کی خبر ہے, امارات سمیت متعدد خلیجی ممالک نے کرنسی سویپ کے لیے رابطہ کیا ہے. امریکی وزیر خزانہ نے انکشاف کیا ہے. امریکی وزیر خزانہ کہہ رہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے لوگ بھی, یعنی ان کے حکام بھی ہم سے رابطہ کر رہے ہیں کہ ڈالر دے دیں, ہم سے ہماری کرنسی لے لیں. وجہ یہ کہ ان کو استحکام کی ضرورت ہے. یہ ان کی طرف سے وزیر خزانہ امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی ہے. کرنسی سویپ کا مقصد صرف ڈالر کی فراہمی نہیں بلکہ عالمی مالیاتی نظام میں استحکام کو یقینی بنانا. اس طریقہ کار کے تحت امریکہ کسی ملک کو عارضی طور پر ڈالر فراہم کرتا ہے, جبکہ اس کے بدلے میں متعلقہ ملک کی کرنسی حاصل کی جاتی ہے. درخواست دینے والے ممالک میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے, جو مالیاتی استحکام برقرار رکھنے کے لیے اس سہولت میں دلچسپی رکھتا ہے. تو یہ ضرورت پڑ گئی ہے متحدہ عرب امارات کو. یہ حالات ہیں جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.